کل 27 اکتوبر تھا اور پورے ملک میں بھارتی جارحیت کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا ہے، اگرچہ کہ حکومت نے بھی اس سلسلے میں کچھ چیزیں کل کے دن کی نسبت سے کی اور ٹیلی فون کال میں ریکارڈنگ لگا دی اور کچھ تقریبات کر لیں، لیکن کشمیر کا معاملہ اس نوعیت کا ہے کہ جس پر سنجیدگی کے ساتھ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ طویل عرصہ ہو گیا ہے کشمیر کمیٹیاں یہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کی کشمیر کمیٹی وہ کشمیر کمیٹی تھی جس نے فعالیت کے ساتھ کام کیا تھا، لیکن اس کے بعد بالعموم کشمیر کمیٹیاں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی اور وفاقی وزیر کا ان کو ٹائٹل مل جاتا ہے، مراعات مل جاتی ہیں، اور طویل عرصہ اس میں رہنے کے باوجود کشمیر کے کاز کو آگے بڑھانے میں انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قوم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اتنی اہم ترین جو کمیٹی ہے جو اس ذہن کے ساتھ فارم کی گئی تھی کہ یہ کشمیر کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑے گی اور ڈپلومیٹک محاذ پر بھرپور طریقے سے رول ادا کرے گی، لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس وقت کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کون ہے۔ لہٰذا مجموعی طور پر اس پوری پالیسی کو بہتر کر کے، اچھا کر کے حکمت عملی کے میدان میں کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن جہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کشمیریوں کو مایوس نہ ہونے دیں، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، پاکستان سے ان کو اچھا میسج ملے، جب حکومتی جماعتوں کے سربراہان اس نوعیت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں جس میں مودی سے ان کی محبت جو ہے وہ ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کشمیر کے اس پورے مسئلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ان کی قربانیوں کی کیا قدر ان لوگوں کے نگاہ میں ہے۔ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے اور ان کی صاحبزادی کے جو بیانات بھارت سے دوستی اور تجارت کو بڑھانے اور مودی سے ملاقات کی بے چینی کے حوالے سے ہمیں نظر آئے ہیں، یہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ بات چیت اور عزت اور وقار کے ساتھ لوگوں سے رابطہ رکھنا سفارتی دنیا میں ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس سے کس نوعیت کا تعلق رکھیں گے اور کیوں رکھیں گے اور کس وجہ سے نہیں رکھیں گے۔ اگر کشمیر کا جو اسٹیٹس ہے 370 اور 35A کے مطابق، اس اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کر کے مودی نے اس کو قبضہ کر لیا ہے قانونی طور پر بھی، اور عسکری قبضہ تو ان کا پہلے سے موجود ہے، اور بجائے اس کے کہ اس قبضے کو چھڑایا جائے اور نریندر مودی کو کہ جس کا امیج بہتر بنانے کے لیے اربوں کھربوں ڈالر استعمال ہوئے ہیں، اس کا اصل امیج دنیا کے سامنے لایا جائے کہ یہ ہندوتوا کے کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کا قتل عام کرنے والا اور اقلیتوں کو پامال کرنے والا ایک شخص اور ایک پارٹی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ گجرات میں جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا ہو، اس سے ملاقات کے لیے اگر میاں صاحب تڑپے جا رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان اور کشمیر کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں اور ان کی قربانیوں کی کیا قدر ہے ان کی نگاہ میں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کیے بغیر اس طرح سے تجارت کی اور دوستی کی باتیں کرنا کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کل 27 اکتوبر یوم سیاہ تھا، لیکن ہمارے وزیر خزانہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے بھارت سے تجارت کا معاملہ منقطع کیا ہوا ہے، دوستی منقطع کیا ہوا ہے، یہ illogical ہے اور ہمیں اپنا ڈی این اے بدلنا ہوگا سوچ کا۔ تو بھائی آپ اپنے ڈی این اے اپنے ساتھ رکھیں۔ بات یہ ہے کہ لاکھوں لوگ قربانیاں دے چکے ہیں، عزتیں پامال ہوئی ہیں، کشمیر ہماری شہرگ ہے، ہمارا نظریاتی حصہ ہے، ہمارا جغرافیائی حصہ بھی ہے جس پر قبضہ کیا ہوا ہے، انہیں حق خود ارادیت سے محروم کیا ہوا ہے، ہمارے نوجوانوں کو تعذیب گاہوں میں ڈالا ہوا ہے، وہاں پیلٹ گنوں سے لوگوں کو فائرنگ کر کے نابینا کیا ہوا ہے، ان کو حق حاصل نہیں ہے، ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں اس طرح کے بیانات کشمیریوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں اور کشمیریوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ لہٰذا حکومت اس سے باز رہے اور کشمیریوں کے لیے جو کردار ادا کرنا چاہیے اس کا ایک روڈ میپ بنایا جائے اور پوری دنیا میں اس کے لحاظ سے پھر سفارتکاری بھی کی جائے اور اقدامات بھی کیے جائیں۔ اسی طرح سے ہمارا جو یہ مشرقی بارڈر ہے، اس پر فوکس کرنے کے بجائے
جب ہم اپنے شمال کے اور شمال مغربی اور یہ پورا جو ہمارا افغانستان سے سرحد ملتی ہے، ان بارڈرز کی طرف اپنی توجہ بڑھاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ افغانستان کے معاملات کو درست کیا جائے، ٹینشن اگر بڑھتی چلی جائے گی اور دونوں ملک اس کو ریئلائز نہیں کریں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے دونوں ملکوں کا کتنا اور خطے کا کتنا نقصان ہے۔ افغانستان برادر اسلامی ملک ہے، ان کے ساتھ گفتگو، مذاکرات، بات چیت اور تمام ایشوز کو طریقے کے ساتھ ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، اور یہ ساری چیزیں دونوں خطے کے جو عوام ہیں یہ اس کے حق میں نہیں ہیں، مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں کسی بھی بیرونی اور بین الاقوامی طاقتوں کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ اسی طرح پاکستان کی جو مقتدرہ ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو بہتر بنایا جائے اور بیٹھ کر مسئلوں کو حل کیا جائے۔ اس پورے خطے کے اعتبار سے امریکی انفلوئنس کو کم کرنے، بھارت کے انفلوئنس کو کم کرنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ چائنا، ترکی، ایران، پاکستان اور رشیا اور جو ریاستیں وسط ایشیا کی ہیں ان کے درمیان ایک اسٹرانگ بانڈ بننا چاہیے، تاکہ ہم اپنی معیشت کے اعتبار سے بھی پیش رفت کریں اور امن و امان کو بھی قائم کریں اور لوگوں کو بھی ان کی جان و مال کا تحفظ بھی کر سکیں۔ اس وقت جو خبریں کچھ آ رہی ہیں تو پاکستانی قوم جو اس وقت آئی پی پیز کا بوجھ طویل عرصے سے برداشت کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے بجلی کے بل بڑھتے چلے گئے ہیں، اور 2000 ارب روپے سے زائد کیپیسٹی پیمنٹ، یعنی وہ بجلی جو بنی نہیں ہے اس کی قیمت پاکستان کے لوگوں نے اپنی بجلی کے بلوں میں ادا کی ہے۔ 5 آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ ختم کیے گئے ہیں، جس کو ہم نے اپریشیٹ کیا ہے۔ مزید 8 آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ ہو رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس کام میں تیزی دکھانی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت جو صنعتوں کی صورتحال ہے، اس وقت جو تجارت کی صورتحال ہے اور پاکستان کے عام شہری کی صورتحال ہے، یہ بجلی کے بلوں کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ موسم قدرے بہتر ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھاری بھاری بل آ رہے ہیں، اور تھوڑے سے یونٹ پر جو ہے بہت بڑا 65 روپے اور 75 روپے تک، 77 روپے تک جو ہے وہ معاملہ چلا جاتا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ یہ سارے ٹیکس اور پر یونٹ کاسٹ ملا کر جب اتنی بڑی رقم بنتی ہے تو لوگ کہاں سے ادا کریں گے؟ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف تعلیم کی صورتحال، انتہائی مہنگی تعلیم بچوں کو مل رہی ہے۔ اگر آپ اچھی تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو وہ انتہائی زیادہ قیمت میں ملتی ہے، تو جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے، وہ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر جب بجلی کے اتنے اور گیس کے بھاری بل آئیں گے تو کہاں سے بچے پڑھیں گے اور کہاں سے بل ادا کریں گے، اور کیسے جو ہے کاٹیج انڈسٹری چلے گی اور کیسے صنعتیں چلیں گی؟ تو یہ جو حکومت اعداد و شمار بیان کر رہی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، اور تمام ہمیں ایسے علامات نظر آ رہی ہیں، اشاریے مل رہے ہیں کہ جس سے معیشت بہتر ہو گئی ہے، تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اعداد و شمار کہاں سے آتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ جب گروسری اسٹور پہ جاتے ہیں، کریانہ اسٹور پر جب چیزیں خریدتے ہیں، جب آٹا، چینی، دال، گھی اور گھر کا سودا سلف لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو پہلے سے زیادہ آپ کا بل بن رہا ہے۔ بجلی کے بل میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، گیس کے بل میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسی ساری صورتحال میں مہنگائی کہاں کم ہو رہی ہوتی ہے؟ یہ ان کی پریزنٹیشنز میں کم ہو رہی ہوتی ہے، یہ ان کے نمبرز میں کم ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ خود بھی اس کا شکار ہوتے ہیں اور پوری قوم کو بھی غلط بیانی سے کام لے کر غلط ڈائریکشن میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے اس وقت فوری طور پر ریمیڈی دینے کا، اور وہ یہ ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے۔ حکومت نے کہا کہ جب یہ 5 آئی پی پیز بند ہوئی ہیں تو 441 ارب روپے کا قومی خزانے کو فائدہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو 8 آئی پی پیز اس وقت جن سے ری نیگوشیٹ ہو چکا ہے، اس سے بھی 112 ارب روپے کا فرق پڑ رہا ہے، اور اسی طرح سے اس کے بعد پھر 18 آئی پی پیز ہیں جن سے ٹیک اور پے کے بجائے ٹیک اینڈ پے کے معاہدے کیے جائیں گے، اور یہ اچھی بات ہے۔ ٹیک اور پے کا معاہدہ ہی غلط تھا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ خرچ کریں نہ کریں، بنائیں نہ بنائیں، آپ کو جو ہے کیپیسٹی کے مطابق پیمنٹ کرنی ہے، لیکن ٹیک اینڈ پے میں کم از کم اتنا ضرور ہے کہ جتنی بجلی استعمال ہوگی اس کے ہی پیسے چارج ہوں گے۔ تو 18 اگر آئی پی پی سے یہ ہوگا تو اس کا جو فرق ہے، اس وقت پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی جب آپ بجلی کے بل کم کریں گے۔ اگر بل کم نہیں کریں گے اور آپ چاہیں گے کہ جو آپ کو
ٹیکس وصول کرنے میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، جو کرپشن کی وجہ سے FBR کام نہیں کر پا رہا، تو اس ڈیفیسٹ کو آپ اس طرح پورا کریں گے تو یہ درست رویہ نہیں ہے، اس سے معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو انرجی کی کاسٹ کو ٹھیک کرنا ہوگا، ورنہ پھر یہ صنعتیں نہیں چل سکتی۔ کتنی صنعتیں فیصل آباد میں بند ہیں، کتنی صنعتیں کراچی میں بند ہو رہی ہیں، کتنی صنعتیں جو ہیں وہ ملک کے باقی حصوں میں بند ہو رہی ہیں، اور بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کمپیٹیٹو ہی نہیں رہے، ایکسپورٹ کے اوپر اثر پڑ رہا، یعنی جس ایکسپورٹ کو اب گرو کرنا چاہیے تھا اور ہمارے لیے امکانات موجود تھے کہ ہم خاص طور پر گارمنٹس میں اور ٹیکسٹائل میں اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے تھے، وہ اگر ایک جگہ پہ اسٹیگننٹ ہیں یا تھوڑا بہت فرق پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بجلی کی کاسٹ کو اور جو انرجی کی کاسٹ کو ہے اس کو جب ٹھیک نہیں کر رہے تو ہم مارکیٹ کو اویل نہیں کر پا رہے، جبکہ امکانات موجود ہیں۔ اس لیے بجلی کی قیمت کم کیے بغیر ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ شارٹ ٹرم میں تو اگر کوئی حکمت عملی ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے۔ اور جماعت اسلامی کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو جینون مسئلہ ہے عوام کا، اس پر نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بات کرتی ہے، نہ کہیں اور سے کوئی آواز اٹھتی ہے، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کا یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں، مسلسل ہماری حق دو عوام تحریک چل رہی ہے۔ کل سرگودا میں الحمدللہ ایک بہت بڑا جلسہ عام تھا، اور اس میں نوجوانوں کی اور خواتین کی جتنی بڑی شرکت تھی، رات دیر تک وہ جلسہ چلا ہے، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک چارج موجود ہے، اور ہماری جو ممبرشپ کیمپین ہے اس نے لوگوں کو متاثر بھی کیا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں اس وقت بھی لوگ ممبر بن رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ممبرشپ کیمپین بھی چلتی رہے گی، اور کمیٹیوں کا قیام، عوامی کمیٹیاں بنائیں گے، مزدور کمیٹیاں، کسان کمیٹیاں، اور اسی طرح سے نوجوانوں کی کمیٹیاں، محلہ کمیٹیاں، لیگل کمیٹیاں، اور اس طرح سے ہم پاکستان کے نوجوانوں کی اور پاکستان کے جو پروفیشنل لوگ ہیں، یا صنعت کار یا تاجر یا کسان، ان سب کو اپنے ساتھ انگیج کریں گے اور ایک قوت میں ڈھلیں گے۔ اس لیے کہ پاکستان میں یہ جو عام آدمی کا مسئلہ ہے، عام کسان کا مسئلہ ہے، عام مزدور کا مسئلہ ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے، کوئی اس پر بات نہیں کرتا۔ 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، اس طرح کی ترمیم کے اوپر سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، PDM ریوائیو ہو جاتی ہے، سارے مسٹر مولانا اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مل کر آئین کا حلیہ بگاڑتے ہیں، مل کر جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی جو ہے وہ یہ سب چیزیں وصول ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد اصول شروع ہو جاتے ہیں کہ 27ویں کو نہیں کرنے دیں گے، پھر 27ویں میں کوئی نہ کوئی چیز ہو جائے گی، پھر اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں کا تو کام یہی ہے، یہ اپنے اہداف کے مطابق کرتے رہیں گے، اور کوئی ڈائریکٹلی اور کوئی انڈائریکٹلی اس پورے آئین کا بھی حلیہ بگاڑنے میں کردار ادا کر رہا ہے، اور عوام کے حوالے سے بھی کسی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ لیکن جماعت اسلامی الحمدللہ میدان میں موجود ہے، تو یہ ممبرشپ کیمپین کے بعد ریفرنڈم بھی ہوگا انشاءاللہ بہت بڑے پیمانے پر، اور اس میں ہم اگر حکومت نے یہ بجلی کی قیمتوں پر امپیکٹ نہیں ڈالا، یہ جو 5 IPPs بند ہوئی ہیں، 8 کا معاہدہ مکمل ہوا ہے، 18 سے مزید بات ہو رہی ہے، اور میں اس پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فوجی فاؤنڈیشن، یہ 5 IPPs ہیں ان سے نیگوشیشن کا عمل پراپر طریقے سے مکمل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں جو ہماری آرمی ہے وہ ان تمام معاملات سے لا تعلق رہے اور ان کی کیپیسٹی پیمنٹ چلتی رہے۔ جب قوم قربانی دے رہی ہے تو پاکستان کا ہر ادارہ قربانی دے۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے آرمی چیف سے کہ وہ اس پہ انیشیٹو لیں، اور گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر یہ 5 IPPs جو فوجی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہیں، ان کی کیپیسٹی پیمنٹ کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ ان میں سے جو پلانٹ بند ہو سکتے ہیں وہ بند ہوں، اور جو ری نیگوشیٹ ہو سکتے ہیں وہ ری نیگوشیٹ کیے جائیں، تاکہ بوجھ کم ہو ہمارا۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب حکومت یہ کہتی ہے کہ پنجاب میں 14 روپے فی یونٹ 2 مہینے کے لیے کم کیے، اور یہ 40-45 ارب روپے کا امپیکٹ آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سال اگر صرف پنجاب میں بجلی کی قیمت 20-25 روپے کم کر دی جائے تو یہ امپیکٹ 150 ارب روپے سے زیادہ، 200 ارب روپے سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور اگر پورے ملک میں یہ کام کیا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 1200 ارب روپے سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کاسٹ ہے، بجلی کی لاگت ہے، اس لاگت کے مطابق بجلی کا بل آئے تو یہ سب ملا کے 2000 ارب روپے سے زیادہ کا امپیکٹ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں
کہ اس سب ملا کر بھی 2000 ارب روپے سے زیادہ کا نہیں، اور یہ 2000 ارب روپے وہ ہیں جو ہم کیپیسٹی پیمنٹ میں ادا کر رہے ہیں، ناجائز ادا کر رہے ہیں، جو بجلی بنتی نہیں ہے اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ صرف اقدامات کی ضرورت ہے، اسمارٹ ورکنگ کی ضرورت ہے، اور قوم کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اپنے مفادات کو دیکھیں گے، اپنی پارٹی کے لوگوں کو دیکھیں گے، ایسے صنعت کاروں کو دیکھیں گے کہ جن پر اگر زیادہ بات کریں گے تو وہ ان کو فنڈ دینا بند کر دیں گے، ان کے اے ٹی ایم بننا ختم ہو جائیں گے، اسپانسرشپ ختم ہو جائے گی لوگوں کی، تو پھر قوم کا بھلا نہیں ہوگا۔ چند ہاتھوں کی وجہ سے پوری قوم کی یہ تباہی نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو آئی پی پیز ہیں ان سے رینیگوشیٹ کیا جائے، اور جو ہوتا جا رہا ہے اس کا امپیکٹ ہر مہینے بجلی کے بلوں میں آنا چاہیے۔ اس وقت عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت مزید کم ہوئی ہے، 5% کم ہوئی ہے، اور $68 فی بیرل جو ہے وہ اس وقت پیٹرول آئل کی قیمتیں ہو گئی ہیں۔ اس کا امپیکٹ فوری طور پر اب یہ جو 31 تاریخ کو اناؤنسمنٹ ہوگی، کم از کم 20-25 روپے پیٹرول کی قیمت میں، اس کی اوریجنل قیمت میں، اور 60 روپے کی لیوی، اس کی کوئی جواز نہیں ہے، اس لیوی کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ آپ امپیکٹ پیٹرول میں ڈال دیں اور بجلی کی قیمت کم کر دیں، آپ کی معیشت ایک دم سے گرو کرنا شروع کر دے گی، سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 1-2 سال میں اس کا ایسا امپیکٹ آئے گا کہ ملک میں جو مایوسی ہے ختم ہونے لگے گی، لیکن اس کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ جب آپ اقدامات نہیں کرتے ہیں اور اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس میں وہی مایوسیاں پھیلتی ہیں، اور وہ نوجوانوں میں خاص طور پر۔ اب یہ عالمی بینک رپورٹ دے رہا ہے 16 لاکھ نوجوان ہیں جو سالانہ جن کو روزگار کے مواقع کم ہو رہے ہیں، 16 لاکھ ہر سال، اور اسی طرح غربت کی شرح 40.5 ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے وہ کون سے اعداد و شمار ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، جو حکومت بیان کر رہی ہے۔ غربت کی لکیر سے نیچے لوگ جا رہے ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی کم نہیں ہو رہی، بجلی کی قیمت کم نہیں ہو رہی، گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ اور اگر آپ اسٹاک ایکسچینج کو ایک معیار بناتے ہیں تو سب جانتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہوتا ہے، کس طرح کے سٹے ہو۔ میں اس پر زیادہ بات کر کے کسی کے حق اور کسی کے خلاف جا کر مجموعی ملک کی معیشت کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کھڑا کرنا چاہتا۔ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کچھ اور بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسٹاک ایکسچینج بھی ریئل پکچر نہیں دیتی ہے، بڑے سٹے بازوں کا گیم ہوتا ہے یہ۔ اس لیے صرف اس کے اعداد و شمار کی بنیاد پر آپ ملک کی معیشت کا تعین نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نا کہ اس کا فوری تعین تو گروسری اسٹور پہ ہو جاتا ہے، چیزیں خریدتے ہوئے ہوتا ہے، پیٹرول ڈلواتے ہوئے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کے اوپر حکومت کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اہم مسئلے کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں پوری قوم کی، اور بالخصوص پنجاب میں۔ اس وقت پنجاب حکومت نے جس طرح 13,000 اسکولوں کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کی ہے، جب ہم کہتے ہیں پرائیویٹائز تو وہ فوراً کہتے ہیں نہیں ہم پرائیویٹائز نہیں کر رہے، بلکہ گود لینے والی اسکیم ہے یہ، جس میں ہم این جی اوز کو یہ اسکول دے رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 13,000 اسکولوں کی یہ حالت کس نے کی ہے، جس کے بعد آپ اس بوجھ کو اپنے سر سے اتارنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں، ٹیچر پراپر نہیں ہے۔ تو ٹیچر پراپر نہیں ہے تو 40-45 سال سے نون لیگ کی حکومتیں بدل کے یہاں پر بیچ میں تھوڑے سے آئے ہوں گے، تو کیوں یہاں پر ٹیچرز بھرتی نہیں ہو رہے؟ کیوں یہاں پر بوسیدہ ہو گئی ہیں عمارتیں؟ کیوں بنیادی سہولتیں ان اسکولوں میں موجود نہیں ہیں؟ اور ٹیچرز کا اپوائنٹمنٹ اتنے طویل عرصے سے کیوں نہیں ہو رہا؟ جو موجود ہیں ان کو پرماننٹ کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ سارے سوالات کس سے کریں ہم؟ حکومت نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ جو سرکار کے تحت چلنے والی چیزیں ان کی ذمہ داری ہے، پہلے ان اداروں کو کرتے ہیں تباہ، اس میں کرتے ہیں کرپشن، اس کو لوٹ کے کھاتے ہیں، اور پھر جب یہ برباد ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ دوسروں کو دے دیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مانیٹرنگ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کوئی این جی او یا انڈیویجول ان اسکولوں کو خراب نہ کر سکیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو براہ راست سرکار کے تحت اسکول کی مانیٹرنگ نہیں کر سکے، وہ کسی پرائیویٹ پارٹی کو دے کر کیسے مانیٹرنگ کریں گے؟ اس سے ہوگا یہ کہ 10-20% لوگ تو شاید اس کو کچھ اچھا چلا لیں، لیکن باقی سب کرپشن کا دھندا بن جائے گا۔ اور پھر جب این جی اوز آتی ہیں بہت ساری تو اپنا ایجنڈا ساتھ لاتی ہیں، تو تعلیم ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں ہم این جی اوز کے حوالے کر دیں اس کو۔ جو سرکار کی ذمہ داری ہے تعلیم فراہم کرنا، وہ سرکار ہی کی ذمہ داری ہے۔ اس طویل عرصے میں ان لوگوں نے یہ سازش کی ہے کہ تعلیم جو ہمارا حق ہے، ہمارے بچوں کا حق ہے، اور معیاری تعلیم اور ایک جیسی تعلیم سب کا حق ہے، طبقاتی تعلیم نہیں کہ آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ اچھی تعلیم دلائیں،
کم پیسے ہیں تو اس سے اچھی، اور نہیں ہے تو آپ سرکار میں چلے جائیں. یہ نہیں ہے. سرکاری ایجوکیشن کو کوالٹی ایجوکیشن ملنی چاہیے بچوں کو، اور یہ ہمارا حق ہے، خیرات نہیں ہے. اس حق سے ہمیں محروم کرو اور پھر اس کے بعد بوجھ بھی اتار دو، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کی مزاحمت کی جائے گی. ٹیچرز ہمارے پاس آئے 2 دن پہلے، ان کی تمام آرگنائزیشن جتنی بھی اہم ترین تھیں سب نے ہم سے میٹنگ کی ہے. ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہم آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے، لیگل سپورٹ بھی کریں گے، اور سڑکوں پہ بھی احتجاج آپ کریں گے، اور تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس لیے کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں پاکستان میں، 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہوں، اور وہاں سرکار کی ایجوکیشن ان کے دسترس سے باہر کی جا رہی ہو، اور پھر اس کو تباہ کیا جا رہا ہو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قوم آگے بڑھ سکتی ہے؟ لہٰذا اس پالیسی کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، واپس لینا پڑے گا پنجاب حکومت کو بھی، اور یہ باقی جگہوں پہ بھی، سندھ میں بھی شروع ہوئی ہے اور باقی جگہوں پہ بھی. تو یہ کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک خاص طریقہ اختیار کیا ہے کہ پہلے سرکار کے تحت چلنے والے ادارے تباہ کرتے ہیں. پی آئی اے بہترین ایئر لائن، اس کو برباد کر دیا، خراب کر دیا، کرپشن کی، لوٹ مار کی. پیپلز پارٹی، نون لیگ، سب نے مل کر تباہ کی. اور جب یہ تباہ ہو گئی تو کہتے ہیں کہ اتنی تباہ حال ہے تو ادارے بوجھ ہیں ہم پر. یہ تو جو ہے اسٹیٹ اون جو انٹرپرائزز ہیں، ایس او ایز، یہ قوم کے اوپر بوجھ ہیں. تو بھائی یہ بوجھ بنایا کس نے؟ یہ تو پروفٹ میں تھیں. 2008 تک پاکستان اسٹیل پروفٹ میں تھی. یہ پروفٹ سے لاس میں کیسے آئی؟ ان لوگوں کو تو سامنے لاؤ جنہوں نے اس کو برباد کیا، جو اس کا مال بیچ کے کھا گئے، جو اس کا را مٹیریل کھا گئے. اور اس وقت بھی جو سیلری پیکیج ہے ماہانہ، وہ کروڑوں روپے کا ہے جو من پسند لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے پاکستان اسٹیل میں. اور وہ کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں جب اسٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے؟ 10 سال کے قریب ہو گئے اسٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے، اور مینجمنٹ بنائی ہوئی ہے. اور پچھلی حکومت نے بھی یہ کام کیا، اس سے پچھلی حکومت نے بھی کیا، اور ابھی بھی یہ چل رہا ہے. تو یہ بوجھ ہم اٹھائیں، ان کی 30 40 20 لاکھ روپے کی سیلریز کا، اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ادارے کو نہیں چلائیں گے. اسی طرح سے آپ پاکستان ریلوے کے اوپر ان کی نگاہیں، اور بہت سارے اداروں پہ نگاہیں. تو پہلے یہ اچھے اداروں کو تباہ کرتے، پھر اس کے بعد اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. کرپشن کرنے والے آزادی سے حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں، اور جب یہ تباہ ہو جاتے ہیں تو اونے پونے بیچنے کی بات کرتے ہیں. اور آپ صورتحال انہوں نے ایسی کر دی ہے کہ ظاہر ہے جب آپ اتنا برباد کر دیتے ہیں ادارے کو تو خریدنے والے لوگ نہیں آتے سامنے. تو ایک مشکل میں انہوں نے ڈال دیا. تو گورننس پھر کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ ادارے چلا نہیں سکتے، اسکول چلا نہیں سکتے، ہر ایک کو کہتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے ان کو اتار دو، تو سب سے بڑا بوجھ تو یہ حکمران پارٹیاں ہیں اس وقت پاکستان پر. اور اب تو فیصلہ ہی پاکستان کے عوام کو یہ کرنا ہے کہ 25 کروڑ انسان اس بوجھ کو جب تک نہیں ہٹائیں گے جو ایک حکمران طبقے کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط ہے. چند لوگ پورے ملک کو کھا رہے ہیں، چند جاگیردار، چند بڑے سرمایہ دار، چند جو ہے وہ ایسے لوگ کہ جو ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اپنی پوزیشنوں کا فائدہ اٹھا کر کوئی اسمگلنگ میں ملوث ہے، کوئی ایف سی کا بڑا بنا ہوا ہے اور وہاں سے اربوں روپے کھا رہا ہے. تو یہ سارے لوگ چند لوگ ہیں، یہ اپنے اداروں کو بھی خراب کر رہے ہیں، اور یہ حکومت کا نظام بھی خراب. سب سے بڑا بوجھ تو یہ ہے. لیکن اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے عوام کو ایک بڑی جدوجہد کرنی ہوگی، پرامن سیاسی مزاحمت کرنی ہوگی. اور اب تو تجربے سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ لوگ توقع رکھتے ہیں پارٹیوں سے، پارٹیاں بک جاتی ہیں، پارٹیوں کے لوگ بک جاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کے اوپر اعتبار کریں. الحمدللہ جماعت اسلامی اپنی ڈیموکریٹک ویلیوز کے اعتبار سے اور اپنی جد و جہد کے لحاظ سے میدان عمل میں موجود ہے. میں پاکستان کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ان کمیٹیوں کا حصہ بنے، ہماری ممبرشپ میں مزید آئیں، اور انشاءاللہ ہم مل کر ایک بڑی تحریک اس کو مزید گیئر اپ کریں گے، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پیش رفت کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے ان مقاصد میں کامیاب فرمائے. ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے یہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے. 2015 کے بعد پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے. کے پی میں بھی کورٹ کے کہنے پر الیکشن ہوئے تھے. سندھ میں کورٹ گئے، ہم دھکے کھائے، 4 مرتبہ کینسل ہوئے، الیکشن ہوئے، اور اس پہ بھی قبضہ کر لیا. اس وقت کراچی میں قبضہ میئر سسٹم موجود ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ بلوچستان میں بھی بس جس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں سب کو معلوم ہے. تو یہ جو لوکل باڈیز امپاورمنٹ ہے یہ ہونی چاہیے، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. اور کئی بار الیکشن اناؤنس ہوتا ہے، پھر یہ قانون میں تبدیلی کر دیتے ہیں،
اور پھر اس کے بعد اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں. اس وقت جو صورتحال گلی محلوں کی ہے، یعنی لاہور کے بارے میں بہت امپریشن ہے اور واقعتاً ظاہر ہے اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہے ماضی میں، لیکن اس وقت جو گلی محلوں کی سطح پر صورتحال یہاں بھی اچھی نہیں ہے. ہم کل سرگودا گئے تھے، وہاں لوگ جلسوں میں بتا رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے. تو آہستہ آہستہ یہ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو رہے. اور پھر حکومتوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا تعلق بالکل نچلی سطح پر بلدیاتی اختیار سے ہے وہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں. اب یہ جو پارکس کا اور ہارٹیکلچر کا شعبہ ہے اس کی بھی اتھارٹی بنا لو. ہر چیز کی اتھارٹی بنا کر صوبائی حکومتیں اپنے قبضے میں لے لیتی ہیں. 18ویں ترمیم میں صوبوں کو تو اختیار مل گیا اور فنڈ مل گئے، لیکن صوبوں نے نچلی سطح پر اختیار منتقل نہیں کیے، جس سے عام آدمی پریشان ہوتا ہے. تو یہ جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہیں، یہ لوکل باڈیز نہیں ہیں، لوکل گورنمنٹس ہیں، اور یہ ایک ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، اور اس طرح سے ان کا جو ہے وہ پورا اختیار متعین ہونا چاہیے. لیکن اس پر کوئی پارٹی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 26ویں ترمیم کے لیے سب نے دوڑیں لگائی تھیں اور سب اچھے بچوں کی طرح کوئی ڈائریکٹ اور کوئی انڈائریکٹ اس میں ملوث ہوا تھا، اور یہ عدلیہ کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہوا ہے. 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہماری مشاورت کا عمل جاری ہے، ایک فیز مکمل ہو گیا ہے، اور عنقریب انشاءاللہ چند دنوں میں ہم جو ہے وہ اس کو چیلنج کریں گے عدالت میں. بہت شکریہ. جی ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ عدالت جو ایک آخری جگہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان، تمام تر جگہوں کے بعد ظاہر انصاف اور کہاں سے مل سکتا ہے، لیکن وہاں بھی اگر ججز پارٹی بازی میں ملوث ہو جائیں اور دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر افسوس کا مقام کوئی نہیں ہو سکتا. اور مجھے افسوس ہے کہ جو بھی ہمارے یہ سب کرتا دھرتا رہے ہیں، چاہے وہ عدلیہ سے تعلق رکھتے ہوں یا حکومت سے، انہوں نے ہی اس تقسیم کو پیدا کیا ہے. اور مزید 26ویں ترمیم کے بعد تو انہوں نے پورا قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے حکومت نے، کہ اپنی مرضی سے پھر جج بنائیں گے اور اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے. ظاہر ہے اس کو چیلنج کریں گے. نہیں، اس کی وجہ ہے نا، جس سے مذاکرات نہ کرو کی بات ہے، اس سے کتنے مذاکرات ہو چکے ہیں. 1948 سے مذاکرات ہی ہو رہے ہیں نا بھارت سے، تو اس کا آؤٹ کم تو بتائیں نا پہلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، وہ تو آگے بڑھ رہا ہے. اور آپ یا تو طے کر لیں نا کہ پھر کشمیریوں کی قربانی آپ کہتے ہیں نہیں ہے، کوئی بات نہیں، قبضہ درست ہے، جو چاہیں وہ کرتے رہیں. وہ تو اب آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہے، تو آپ کہیں نہیں ہم تو آزاد کشمیر بچائیں گے. خدا نہ خواستہ وہ کل کسی اور شہر کی بات کرے تو نہیں کر کے دیکھیں ہم یوں کر دیں گے. تو باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا. آپ کو تو یا تو دیکھیں نا وہ بھی کوئی اچھا کام کرے نا، فوجیں وڈرا کر لے کشمیر سے، چلو بات چیت شروع کرتے ہیں. اس نے تو 7 لاکھ سے 10 لاکھ کر دیا فوجوں کو، ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز کو. اس نے جو اسپیشل اسٹیٹس تھا کشمیر کا وہ ختم کر دیا. کشمیر ہماری نظریاتی جو ہے وہ بھی ہے، اساس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو تو دیکھیں، آپ پانیوں کا انحصار اس کے اوپر ہے، ہماری معیشت کا انحصار اس پر ہے، ہمارے کھیتوں کھلیانوں کا انحصار اس پر ہے. تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ جناب سب چیزیں ایک طرف کر دو اور ان سے بات چیت شروع کرو، جبکہ بات چیت سے بھی کچھ نکلنے والا تو نہیں ہے. کیا ہم نے 77-78 سال میں اور اس سے پہلے کی جو تاریخ ہے، یہ برہمن سامراج کا مائنڈ سیٹ نہیں پڑا ہے؟ انہوں نے ایک دن کے لیے بھی پاکستان کو قبول نہیں کیا ہے. اور امریکہ ان کو خطے میں جو ہے وہ بھارت کو اپنا وہ بنانا چاہتا ہے، جو ٹھیکیدار اور پولیس مین. تو اس پورے سینیریو میں ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جس کا تعلق محض جذبات سے ہے. یہ لاجیکل بات ہے کہ آپ اس بھارت سے تو دوستی، اور اس سے ساتھ جتنی بھی تجارت کے معاملات ہیں ان ساری تجارتوں میں بینیفیشری بھارت ہے. چلیں اس پہ بھی آ کر دیکھ لیجئے آپ، چاہے آپ آلو پیاز کی سیاست کرتے ہوں یا کسی اور چیز کی، آپ کے پاس اپنی الگ مارکیٹس موجود ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ افغانستان پاکستان کا 40-45 سال کا ایسا ذات ہے کہ جس میں ہم نے اپنے دل کھول کر افغانوں کی میزبانی کی ہے. اور ان کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ چند لوگوں کے کسی عمل کی وجہ سے پوری قوم سے اگر آپ نفرت کریں گے تو آپ کو بھی کیا ملے گا. آج جن حالات میں افغانستان سے
کچھ ممالک نے اگر کوئی راہ و رسم رکھے ہوئے ہیں تو کل وہ نہیں رہیں گے. یہ مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں سے دشمنی کر کے آپ غیروں سے کوئی زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں. ہماری بنیادی جو اسٹرینتھ ہے وہ امت ہے, یہ خطہ ہے جس میں ہم نے مل کر کام کیا ہے. تو اس لیے چند لوگوں کی غلطیوں کو آپ پوری قوم پر محمول نہیں کر سکتے. پاکستان نے بہت بڑی قربانی دی ہے اس پوری جنگ میں جو روس کے ساتھ ہوئی, اور اس پوری جنگ میں جو امریکہ کی جنگ تھی پاکستان میں. اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ان سے بات چیت ہونی چاہیے. جی اچھا, یہ باتیں پہلے بھی ظاہر ہے یہ نون لیگ وغیرہ کے ذریعے سے ہی کہلوائی جاتی ہیں, اور ایسے صحافی آپ کو ہر دور میں ملیں گے جو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے, پھر وہ آپ کو جو ہے وہ ہاتھی بنا دیں گے. لیکن بحیثیت مجموعی اتنا تاریخ کا سبق جانتے ہیں, نہ وہ اس اسٹرگل سے واقف ہیں جو کشمیر میں ہو رہی ہے, اور نہ وہ جو ہے وہ برہمن سامراج کا مائنڈ سیٹ جانتے ہیں. جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیں, وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں. ایجنڈے پہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, کوئی یہ تجزیہ نہیں ہوتا, ایجنڈا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے, آپ نے 27ویں ترمیم کا اس وقت جو شوشہ چھوڑا گیا ہے نا, وہ 26ویں ترمیم سے نظریں ہٹانے کے لیے, اس کو قبول کرنے کے لیے. جب 27ویں آئے گی تو وہ بھی دیکھ لیں گے. ابھی تو 26ویں ترمیم ہے, ناجائز ہے, غلط ہے, اس کو چیلنج کریں گے. جی نہیں بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا نا کہ ٹیچرز ہمارے پاس آئے تھے, اس میں سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کو جس پورے پروسیس سے, حکومت ہی کے ایک پروسیس سے گزر کر اگر ایک اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے, اب آپ دوبارہ سے یہ کر رہے ہیں, اور ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب آپ چھاٹیاں کرنا چاہتے ہیں, جب آپ اسکول بیچنا چاہتے ہیں, جب آپ تعلیم کا بوجھ سر سے ہٹانا چاہتے ہیں, تو اس سے بالکل یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حکومت کا انٹینشن صحیح نہیں ہے. لہٰذا اس کو نہیں ہونا چاہیے. اس طرح تو پھر ہر جگہ پر بار بار امتحان لینا شروع کر دیں آپ. بھائی حکومت کا ایک سسٹم اسسمنٹ کا موجود ہے نا, اس سسٹم کو آپ فالو کریں نا, بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کے عمل سے لوگوں کو گزاریں جس میں شکوک و شبہات بڑھ جائیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تو ہماری تو بس بات اس میں یہی ہے کہ یہ اسکول جو فروخت کیے جا رہے ہیں یا گود دیے جا رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ جناب, تھینک یو.